بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلام اینڈ ہسٹری۔ آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے مشہور عشرہ مبشرہ صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف اور ان کی زندگی کے چند اہم واقعات۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر حالات زندگی۔ مشہور عشرہ مبشرہ صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سعد اور کنیت ابو اسحاق ہے۔ سعد بن ابی وقاص کے نام سے معروف ہیں۔ ان کے والد ابو وقاص کا نام مالک بن وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ ہے۔ والدہ کا نام حمنہ بنت سفیان بن امیہ بن عبد الشمس ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کے چچا زاد بھائی ہیں، کیونکہ سیدہ آمنہ کے والد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابی وقاص کے بھائی ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک مواقع پر سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماموں کہہ کر مخاطب فرمایا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائے بعثت میں اسلام لائے۔ آپ باختلاف روایات کے مطابق چوتھے یا چھٹے مسلمان ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ اور اصحاب شورا کے چھٹے ارکان میں سے تھے۔ صاحب جہاد عظیم و فتوحات قئیم ہیں۔ ان کے مناقب کثیر اور خدمات کبیر ہیں۔ مسلمانوں کے دلوں میں ان کی عظمت و عزت جاری و ساری ہے۔ بدر، احد، احزاب، حنین اور تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ خلافت شیخین تک برابر مہمات میں سرگرم رہے۔ عراق میں امراء و افواج اسلامیہ میں ایک تھے۔ مہم فارس کی سپہ سالار اور مدائن کسریٰ کے فاتح آپ ہی ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے ایک مدت تک والی عراق رہے۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے کوفہ کے والی ہوئے۔ شہر کوفہ اور نہر سعد آپ ہی کے عہد ولایت کی یادگاریں ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند دلچسپ واقعات۔ انصار سے محبت کی وجہ۔ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عامر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، اے ابا جان، میں دیکھتا ہوں کہ آپ انصار کے ساتھ جو حسن سلوک اور بھلائی کا برتاؤ کرتے ہیں اور کسی کے ساتھ نہیں کرتے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا ایسا کرنے سے آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں، البتہ مجھے آپ کے اس عمل پر تعجب ضرور ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس عمل کی وجہ آشکار کرتے ہوئے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ انصار سے وہی شخص محبت کر سکتا ہے جس کے دل میں ایمان ہے، اور ان سے وہی شخص بغض رکھ سکتا ہے جس کے دل میں نفاق ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا قصہ ناراضگی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے بہت فرما بردار تھے۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کی والدہ نے کہا، اے سعد، تو نے یہ کون سا دین اختیار کر لیا ہے؟ جب تک تو اس نئے دین کو نہیں چھوڑے گا میں نہ کوئی چیز کھاؤں گی اور نہ پیوں گی، یہاں تک کہ میری موت واقع ہو جائے، پھر تو لوگوں کی تنقید اور ملامت کی زد میں آئے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے امی جان، ایسا نہ کیجیے، کیونکہ میں اپنے دین کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ کچھ دن تک یہی صورتحال رہی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے کھانے پینے سے مکمل بائیکاٹ کیے رکھا اور انتہائی کمزوری اور لاغری کا شکار ہو گئیں، لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ لہذا انہوں نے اپنی والدہ سے کہا،
اگر آپ کی 1000 جانیں بھی ہوتی اور وہ ایک ایک کر کے نکل جاتی تو پھر بھی میں اپنے دین کو نہ چھوڑتا۔ جب ان کی والدہ نے ان کے جذبات کو ملاحظہ کیا تو بائیکاٹ ختم کر دیا اور کھانا پینا شروع کر دیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مندرجہ ذیل آیت مبارکہ کو نازل فرمایا۔ ترجمہ: اور اگر وہ تیرے در پہ ہوں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا۔ قوت حافظہ: ایک مرتبہ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں لیکن آپ سے ڈر بھی لگتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے میرے بھتیجے مجھ سے نہ ڈرو، جب تمہیں معلوم ہے کہ وہ چیز مجھے معلوم ہے تو تم مجھ سے ضرور پوچھ لو۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، جب غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر گئے تھے تو ان سے کیا فرمایا تھا؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے علی، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہو جاؤ جیسے کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے کہ طور پر جاتے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ فرشتوں کی زیارت: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں اور بائیں طرف سفید کپڑوں میں ملبوس 2 ایسے آدمیوں کو دیکھا جنہوں نے پہلے بھی دیکھا تھا اور نہ بعد میں بھی دیکھ سکا۔ ان میں سے ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ امام نوری رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم میں فرماتے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کو دیکھنا انبیاء کے ساتھ خاص نہیں بلکہ صحابہ اور اولیاء بھی انہیں دیکھ سکتے ہیں، اور اس حدیث میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو دیکھا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ فرشتے پوری تندہی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جنگ لڑ رہے تھے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔